اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ حضرات محترم، رمضان المبارک اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو بکھیرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ ہم بس بحیثیت مسلمان اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا خدا نخواستہ کتنے نقصان سے دوچار ہو رہے ہیں، آج کی مجلس میں کچھ ان باتوں پہ غور کرنا ہے، کیونکہ ہر دانا اور عقل مند انسان یہ بات چاہتا ہے کہ وہ کسی نقصان سے دوچار نہ ہو، ہر آن اسے فائدہ ملے، آج اور آنے والے وقت میں اس کے لیے خیر اور بھلائی کے دروازے کھلیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس وقت دنیا کے اندر 1.5 ارب کے نزدیک مسلمان ہیں۔ پوری دنیا میں جتنی آبادی ہے اس کا تقریباً 1/3 حصہ اپنے آپ کو ایماندار مسلمان کہتا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ دنیا میں اکثر لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وہ فقط دعویٰ ہوتا ہے، وہ ایماندار نہیں بلکہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک بات ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو ایماندار کہیں، اگر خدا نخواستہ اللہ ہمارے ایمان کو تسلیم نہ کرے تو صرف کہنے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری بات جس کے متعلق آج گزارشات کرنی ہے، آپ کسی شخص کو کھڑا کر لیں اور اس کے سامنے نام لیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ کا، کوئی بھی ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتا۔ ہر شخص اس کا دعوے دار ہے کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہاں بھی سوال یہ ہے، کیا ہماری محبت جو زبان سے ہم کہتے ہیں، کیا اللہ کے ہاں یا اس کے رسول کے ہاں قابل قبول بھی ہے یا نہیں؟ تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سامنے آتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، کیا ہم محبت رسول میں سچے ہیں یا خدا نخواستہ ہمارا صرف دعویٰ ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس شخص نے میری ذات نہیں میرے طریقے سے پیار کیا، میری سنت سے پیار کیا، حقیقتاً اس بندے نے میرے ساتھ پیار کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس شخص نے حقیقی پیار میرے ساتھ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ اب ہمارے لیے صرف زبان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، ہمیں ثبوت پیش کرنا ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر تو ہمارا عمل
پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے طریقے پہ ہے۔ دیکھیے ہماری زندگی کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک ہے ہماری ذات، اس پہ صرف اور صرف ہمارا اپنا کنٹرول ہے، ہم جیسے چاہیں اپنے جسم کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اور آپ سوچیں، ہم نے اپنے جسم کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لاگو کیا ہوا ہے؟ ہر شخص یہ بات جانتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سنت رسول ہے۔ اگر سنت رسول ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں؟ اگر میرے نبی کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو میرے نبی کے چہرے پہ تو داڑھی سجی ہوئی تھی۔ میں محبت رسول کا کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں؟ یہ تو میرے کنٹرول میں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں میری بیوی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میرے ماں باپ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میری اولاد میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میرے ملازم میری بات نہیں مانتے، لیکن یہ تو میرے کنٹرول میں ہے۔ ہم اس پہ تو خود کر سکتے ہیں کچھ۔ کیا جب ہم قیامت کے دن ہمارا استقبال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں گے اپنے حوض کے اوپر، اور ہمیں پہچانیں گے غرم معجلین، وضو کے اعضاء سے پہچانیں گے؟ اگر میری زندگی میں نماز ہی نہیں ہوگی تو کیسے پہچانیں گے؟ میں نے وضو ہی نہیں کیا ہوگا، اگر کیا ہے تو ہمیشہ نہیں کیا۔ جب میری نماز ہی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہ ہوئی تو کیسے پہچانیں گے وہ ہمیں؟ ہماری پہچان تو یہ تھی غرم معجلین، وضو کے چمکتے ہوئے اعضاء سے رسول اللہ ہمیں پہچانیں گے۔ اور پھر اسی طرح بعض لوگ ان کے وضو کے اعضاء بھی ہوں گے، وہ چمک بھی رہے ہوں گے، ان کے پاس نمازیں، روزے، زکاتیں، حج بھی ہوں گی۔ ایک بہت بڑا گروہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گا، آپ خوشی کے ساتھ آگے بڑھ کے استقبال کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ میں اس وقت اپنے رب سے عرض کروں گا ربی امتی، ربی امتی، اے میرے رب میری امت، میرے اور ان کے درمیان دیوار کو کیوں حائل کیا گیا ہے؟ تو اس وقت اللہ کی طرف سے ایک ندا دینے والا، منادی کرنے والا، آواز دینے والا آواز دے کے کہے گا کہ اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں یہ آپ کے امتی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا؟ آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا، اپنی خواہشات کا نام دین رکھ لیا، اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے مسلک کا نام دین رکھ لیا، اپنے آباء و اجداد کا نام دین رکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے دین کو بگاڑ دیا۔ رحمت للعالمین پیغمبر جو دونوں جہانوں میں لوگوں کے لیے رحمت ہیں، ایک دم ناراض ہو کے غصے میں آ جائیں گے اور کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، انہیں دور کر دو، دور کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم بھی ان میں شامل ہو گئے تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ اگر نبی کریم نے ہمیں اپنے آپ سے دور کر دیا، ہماری محبت کو تسلیم نہ کیا، ہماری پڑھی ہوئی نعتوں کو اور ثنا خوانوں کو انہوں نے قبول نہ کیا، رد کر دیا کہ تیری زندگی میں تو میری اطاعت ہی نہیں تھی، تو کس طرح میری محبت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، آج کی مجلس میں اسی بات پہ غور کرنا ہے۔ دو باتیں ہیں کہ اگر ہماری کامیابی ہے تو صرف اس کا ایک رستہ ہے، وہ ہے رسول اللہ کی اطاعت، اور ہماری ناکامی اس کی بھی ایک ہی لائن ہے،
وہ ہے نبی مکرم کی نافرمانی۔ آج کی مجلس میں یہی دو باتیں عرض کرنی ہیں، اس احساس کے ساتھ کہ کہیں ہم خوش فہمی میں اپنی زندگی بسر کر کے بربادی کے کناروں تک نہ پہنچ جائیں، کہ ہم تو اپنے زوم میں بہت خوش ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ کہف کے اندر فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے پاک پیغمبر میں آپ کو خبر دوں اعمال کے اعتبار سے کون بندہ برباد ہو گیا؟ عمل تو کیا لیکن پھر بھی برباد ہو گیا، کیوں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اس نے دنیا کی زندگی میں اپنے زوم کے مطابق بہت اچھے کام کیے، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں۔ اور دوسرا مقام، ہر جمعے کے دن دوسری رکعت میں آپ سورۃ غاشیہ کی تلاوت سنتے ہیں۔ نبی مکرم کی عادت مبارک تھی، آپ جمعے کے دن پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں غاشیہ کی تلاوت کرتے۔ اگر اس پہ کبھی آپ ترجمہ پڑھ لینا، یہ بیسیکلی ہمیں جھنجھوڑتی ہے۔ نبی کریم ممبر پہ کھڑے ہو کے سورۃ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے جمعے کے خطبے کے اندر۔ یہ صورتیں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، ہمیں احساس دلاتی ہیں، احساس ذمہ داری بتاتی ہیں، ہمیں جواب دہی کا خوف دلاتی ہیں۔ اور اس سورۃ غاشیہ کی پہلی آیتیں ہی غور سے سوچیں۔ اللہ فرماتے ہیں، حل اتاک حدیث الغاشیہ، اے میرے پاک پیغمبر تیرے پاس غاشیہ کی خبر آئی؟ غاشیہ قیامت کا ایک نام ہے۔ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن بہت سے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھک جانے والے۔ تسلا نارا حامیہ، جہنم میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے۔ سبب ان کے عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو قرآن کریم کے اندر 80 سے زائد مرتبہ مخاطب ہو کے یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان کے دعویدار ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تمہارے اوپر اطاعت اگر فرض ہے، تمہارے لیے ضروری ہے، تمہاری زندگی بچانی ہے، تو یا اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ میری اطاعت، میرے آبا کی اطاعت، ہمارے علماء کی اطاعت، ہمارے ائمہ کرام کی اطاعت ہم پہ لازم نہیں ہے۔ ہم پہ فرض اگر اطاعت ہے تو یا اللہ کی ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آج ہم اس طرح بٹ چکے ہیں اور ہمیں یہ بات کرتے ہوئے خوف بھی نہیں آتا کہ بات کریں کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، میرا مسلک چونکہ فلاں فقہ کے ساتھ ہے اس لیے میں اس کا پابند ہوں۔ کل اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نے اللہ کے مقابلے میں اپنے امام صاحب کو ترجیح دے دی۔ اگر رسول اللہ کی بات کی جائے، میں کہوں کہ میرا مسلک یہ ہے، میں فلاں امام کا پابند ہوں، تو اپنے رسول کا کس طرح سامنا کروں گا کہ تم نے تو میرے مقابلے میں اپنے باپ دادا کو ترجیح دی تھی، تجھے تو وہ پسند آ گئے، تجھے تو اپنے مولوی پسند آ گئے۔ آپ حیران ہوں گے، ایک شخصیت جس کا نام عدی بن حاتم ہے، یہ حاتم تائی کا بیٹا تھا، جاہلیت میں یہ عیسائی عالم دین تھے، نبی کریم کی خدمت میں آئے، ایک معاملہ ہوا جس کی وجہ سے یہ نبی کریم کے پاس آئے، ان کی بہن جو ہے قید ہو کے آ گئی۔ نبی کریم کو جب پتہ چلا کہ یہ حاتم تائی کی بیٹی ہے، آپ نے اسے بڑی عزت احترام کے ساتھ اس کے اوپر چادر دی کہ یہ ایک عزت والے باپ کی بیٹی ہے، چاہے وہ کافر ہی صحیح۔ کہا، آپ نے بڑا احترام کیا اور پھر فرمایا اسے پورے حفاظت کے ساتھ اس کے گھر میں واپس پہنچاؤ۔
کیونکہ چاہے دنیاوی اعتبار سے اس کا باپ انسانیت کی خیر خواہی کے لیے بہت کچھ کرتا تھا، پیچھے گھر والے بھی پریشان تھے کہ بہن چلی گئی، اس کے ساتھ مسلمان کیا سلوک کریں گے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ مسلمان ایک انسانیت کی معراج پہ ہوتے ہیں۔ جب واپس گئی تو بھائی نے پوچھا تیرے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ کہا میری حفاظت جو تم نہیں کر سکے ان لوگوں نے میری کی۔ جب اپنا معاملہ بیان کیا کہ میری نبی کریم نے کس طرح احترام کیا، فوراً دل میں آیا کہ میں ایسے پیارے شخص پہ جا کے اس کی دین کو قبول کر لوں۔ نبی کریم کے پاس آ کے مسلمان ہو گئے تو اللہ نے سورۃ توبہ کی آیتیں اتاری، والذین اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ، وہ لوگ اہل کتاب جنہوں نے اپنے مولویوں اور صوفیوں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ یہ بات سنی تو حضرت عدی بن حاتم کو بڑا تعجب ہوا، پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں اور پہلے ایک عیسائی عالم دین کی حیثیت سے عرصہ دراز سے کام کر رہا ہوں، ہم نے تو کبھی اپنے مولوی کو رب نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا عدی مجھے یہ بتاؤ تمہارا مولوی جس چیز کو حلال کرے وہ حلال سمجھتے تھے یا نہیں؟ تمہارا مولوی جس چیز کو حرام کہہ دے کبھی پوچھا تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا تو خود کہہ رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے، آج ہماری کیفیت بھی یہ ہے کہ ہم کوئی بھی اچھا یا غلط کام کریں ہم کہتے ہیں مولوی نے کہا ہم نے مان لیا، مولوی جانے اور رب جانے۔ یہ بات اللہ کے ہاں تسلیم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ احزاب کے آخر میں فرماتے ہیں یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن بعض انسانوں کے چہروں کو پلٹ پلٹ کے آگ میں داغا جائے گا۔ یقولون، اس وقت وہ حسرت اور افسوس کے ساتھ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے، ہم ان مولویوں پیروں اماموں کے پیچھے نہ لگتے۔ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، پھر وہ اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کریں گے۔ وقالو، وہ کہیں گے ربنا، اے رب ہمارے، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اے اللہ یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے مولوی پیر امام تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تو ہمارا کیا قصور؟ فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں رستے سے روکا، انہوں نے ہمیں رسول اللہ کی اطاعت سے باز کیا، انہوں نے ہمیں مولویوں پیروں اماموں کے پیچھے لگایا۔ ربنا انا اطعنا سادتنا، اے ہمارے مالک و خالق ہم ان کی باتیں مانتے رہے، یہی تو ہمارے سردار تھے، یہی ہمارے بڑے تھے۔ فاضلونا السبیل، انہوں نے ہمیں رائے راستے بھٹکا دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان پہ سخت عذاب کر اور ان پہ لعنت ڈال جنہوں نے دنیا کے اندر ہمیں گمراہ کیا تھا، ہمیں مس گائیڈ کیا تھا۔ تو اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں نہ عذاب ان پہ کم کروں گا نہ تم پہ کم کروں گا۔ کیوں؟ میں نے شعور دیا تھا۔ آپ ذرا سوچیں، کبھی ہم نے اپنا گھر، زمین، پراپرٹی، سودا لیتے وقت بروکر پہ اعتبار کیا ہے؟ جب تک آپ خود تصدیق نہ کر لیں یہ جگہ صحیح ہے، اس میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہے، اس کا ریٹ جو ہے مارکیٹ کی ویلیو کے مطابق ہے، ساری تحقیق کرنے کے بعد پھر وہ چھوٹا سا قطع زمین ہم لیتے ہیں۔ اور یہ دین جو دنیا اور آخرت کا معاملہ ہے یہ مولوی پہ چھوڑ دیں کہ جو اس نے کہا ہم نے مان لیا۔ کبھی نہیں سوچا کہ اس سے پوچھ لوں یا خود تحقیق کر لوں کہ میرے رب کا کیا حکم ہے اور میرے رسول کا طریقہ کیا ہے۔
اللہ رب العزت ہم سے تقاضا کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولی الامر یہ علماء بھی ہیں، ائمہ دین بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں۔ کہا اگر خدا نخواستہ ان کے اور تمہارے درمیان اختلاف پڑ جائے کسی مسئلے کے اندر، وہ کہیں ایسا کرو، تم کہو ایسے نہیں ایسے، اگر اختلاف ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ، وہی فائنل اتھارٹی ہے، وہی سپریمیم کورٹ ہے، اس کے آگے کہیں بھی اپیل نہیں ہے۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آؤ۔ جب بھی آپس میں اختلاف ہو جائے، حکمران اور عوام کا اختلاف ہو جائے، عالم دین کا اور مقتدی کا اختلاف ہو جائے، امام اور مقتدی کا اختلاف ہو جائے، تو فردوہ الی اللہ والرسول، پھر ایک ہی رستہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا۔ کون لوٹے گا؟ کہا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہو تو ذالک خیر، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ اپنے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کو دو، جو فیصلہ وہ کرے اسے مانو۔ لیکن آج ہم تو نماز کے متعلق بھی کنفیوژن کا شکار ہیں۔ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ جو میرے باپ نے مجھے سکھایا میں نے وہی کرنا ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول پہ ماں باپ، کاروبار، اولاد، بیوی، گھر، اس کو ترجیح دیں گے تو پھر اللہ کے عذابوں سے ہمیں کوئی چیز نہیں بچا سکے گی۔ یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، قل، اے میرے نبی نے فرما دیجئے، ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اے میرے نبی نے فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و ازواجکم، تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموها، وہ مال جسے تم کماتے ہو، و تجارۃ تخشون کسادها، وہ تجارت جس کی مندی سے ڈرتے ہو، و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، وہ گھر جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز اللہ اور اس کے رسول سے بہتر لگنے لگے تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرنا، اللہ کا عذاب کسی وقت بھی تم پہ آ جائے گا۔ آج میں اور آپ اپنا جائزہ لے لیں، کیا ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی بات آتی ہے، ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں یا آبا کی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے، ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں یا اپنے فرقے کی بات کو؟ میرے بھائیوں، میں جو کچھ آپ کے سامنے گزارشات کر رہا ہوں، آپ میری ساری باتوں کا انکار کر دے، آپ پہ کفر لازم نہیں آئے گا، لیکن اگر میں یا آپ اللہ یا اس کے رسول کی کسی ایک بات کا انکار کر دے، ہم پہ کفر لازم آ جائے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے میرے عزیز بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مت سمجھو کہ اسلام نے ہمیں کنفیوز چھوڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، اِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ۔
لوگوں کوئی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت کے قریب کر دے، میں نے اس کا حکم تمہیں دے دیا۔ اب کوئی ایسی چیز ایکسٹرا ہمیں نہیں چاہیے، اور نہ وہ ہمیں جنت کے قریب کر سکتی ہے جو رسول اللہ نے نہ بتائی ہو۔ پھر فرمایا وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى النَّارِ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے، إِلَّا قَدْ نَحَيْتُكُمْ عَنْهُ، میں نے ان باتوں سے تمہیں منع کر دیا۔ اب جہنم سے بچنے اور جنت کے حصول کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ ہم رسول اللہ کی زندگی سے استفادہ کریں، جو آپ نے فرمایا اور اللہ نے سورۃ حشر کے اندر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول دیتے ہیں اسے لے لو، جس سے روکتے ہیں رک جاؤ۔ تیسری بات ہمیں ہماری زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اطاعت میں ہماری کامیابی ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کی نشاندہی 1400 سال پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ کی عادت مبارک تھی اپنا رخ انور لوگوں کی طرف پھیر دیتے۔ فرمایا پھر ہمیں ایک بلیغ خطبہ دیا۔ بلیغ کہتے ہیں بہت خوبصورت الفاظ میں، اور وہ اتنا بلیغ اتنا خوبصورت تھا، ایسی نصیحتیں تھیں، ہم میں ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جب آپ نے اپنی بات کو ختم کیا، ہم میں سے ہر آدمی کا دل نرم اور ڈرا ہوا تھا۔ ایک شخص اٹھا، اس نے اٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی الوداع ہونے والا بات کرتا ہے، یا ہم آپ سے ودا ہو رہے ہیں۔ پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی وصیت کیجئے جو ہماری زندگی میں ہمیں کام آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وصیت کی وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ سے ہمیشہ ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا والسمع والطاعۃ، ہمیشہ بات کو سن کے اطاعت کرنا، چاہے بتانے والا ایک حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ اپنی بات نہیں کرے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ کے سامنے کرے، وہ چاہے حاکم ہے یا امام ہے۔ آپ نے فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کی بات سنو تو اس کی اطاعت کرنا ہے۔ پھر فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنكُم بَعْدِي، میرے بعد جو شخص دیر تک زندہ رہا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم اپنے اندر بہت سے اختلاف دیکھو گے۔ کہا ہم ایسے اختلاف کریں گے ایک دوسرے سے، مسائل کے اندر، نمازوں کے اندر، روزے میں اختلاف کریں گے؟ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، کیا ہم زکوٰۃ دینے میں اختلاف کریں گے؟ ان باتوں میں ہمارے اندر اختلاف ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں آج ایک صف میں کھڑے ہوئے نمازی ایک طرح نماز نہیں پڑھتے۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا جو میں کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے رسول اللہ کی نماز کو سیکھیں۔ احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، ہماری باتوں کے پیچھے مت لگیں۔ اللہ کے نبی کی خود بات پڑھ کے جس طرح رسول اللہ نے نماز پڑھی ہے اس طرح شروع کر دیں، کیونکہ رسول اللہ نے ہمیں کنفیوز نہیں چھوڑا۔ آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے کے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ بات کہی تھی کہ لوگوں میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں
جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. آج کے بعد جو شخص کسی غلط بات پہ چلا، گمراہی پہ چلا، وہ خود ذمہ دار ہے. میں نے ہر بات بتا دی ہے. تو جب رسول اللہ نے سب کچھ بتا دیا تو ہمیں صرف مسلکوں کے ڈھول نہیں پیٹنے چاہیے. ہمیں ہر بات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ڈھونڈنا چاہیے. جو آپ نے کیا میرے آبا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، ہمارے علماء کیا کہتے تھے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں صرف پرواہ ہونی چاہیے تو رسول اللہ کی ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ان قریب تم بہت سے اختلاف اپنے اندر دیکھو گے. اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں نے پوچھا. آپ نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. اس وقت میرے طریقے کو دیکھنا، میرے خلفائے راشدین سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی مرتضی رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے طریقے کو دیکھنا، جو انہوں نے کیا وہ کرنا. پھر فرمایا تمسکوا بہا، میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا. وعضوا علیہا بالنواجذ، جس طرح ایک خوف زدہ انسان درخت کی جڑ کو اپنی داڑوں میں دبا لیتا ہے کہ میں گر نہ جاؤں، میں اڑ نہ جاؤں، میں اچک نہ لیا جاؤں، اس طرح میری سنت کو دبا لینا اپنی داڑوں کے اندر. پھر فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، لوگوں نئے نئے کام جو ایجاد ہوں گے ان سے اپنے آپ کو بچانا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، بے شک ہر نیا کام جو دین کے اندر ایجاد کیا جائے وہ بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم کی آگ میں جلنے والی ہے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. میرے بھائیو، گمراہی کیا ہے؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا آغاز کرتے ہیں اللہ اکبر، سبحانک اللہم یا اللہم باعد بینی، استفتاح الصلاۃ کی دعا شروع کرتے ہیں. کیا ہم اگر اللہ اکبر کہہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، ہم سورت بقرہ ساری پڑھ جائیں، کیا ہمارا قیام ہو جائے گا؟ اگر ہم نماز کا آغاز سجدے سے شروع کر دیں، یہ سمجھ کے کہ نماز کے اندر اللہ کو سب سے محبوب عمل جو ہے وہ سجدہ ہے، ہم اپنے سجدے سے نماز کا آغاز کرتے ہیں، تو کہ یہ نماز ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی؟ اگر ایسی نماز جو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ جائے، وہ ہمیں اللہ کے ہاں کوئی بھی کسی قسم کا انعام دلانا تو دور کی بات ہے، بلکہ ہمیں سزا دلوائے گی، تو اس لیے ہم زندگی کے تمام اعمال میں دیکھیں کہ ہم رسول اللہ کے طریقے کو اپنا رہے ہیں یا نہیں. اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم سورۃ نور کے اندر فرمایا وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، اگر رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اس کے علاوہ ہدایت کا کوئی رستہ نہیں ہے. وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، تو پھر فرمایا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے رسول پہ پہنچا دینا تھا، اس نے پہنچا دیا. اب جس کے من میں آتا ہے وہ اطاعت کر لے، جس کے من میں آتا ہے وہ نافرمانی کر کے دیکھ لے. اور پھر فرمایا ہر شخص کامیابی اس کا متمنی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے گا اور برے کاموں سے بچتا رہے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ تو کامیاب ہونے والے ہیں. اسی طرح
اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم، وہی جنت میں جائے گا، اسی کو اللہ جنت میں داخل کریں گے اور اسی کو بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ اگر ہم بھی کامیابی کے متمنی ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے متعلق ہم غور و فکر کریں، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا ہم کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہاں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، ایک چھوٹی سی غلطی ہمیں ایمان کی چھتری کے نیچے سے نکال کے کفر کی گہرائیوں میں گرا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ احزاب میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کوئی شخص اپنے آپ کو ایماندار نہ سمجھے، ایماندار ہو ہی نہیں سکتا، کوئی عورت اپنے آپ کو ایماندار نہ سمجھے، وہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتی۔ کب؟ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ یا اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے، ان یکون لہم الخیرہ، پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرے، نہیں آج نہیں کل کر لیں گے، نہیں یہ بات میری عقل میں نہیں آتی، یا اس کے متعلق سوچوں گا۔ کہا جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنا اختیار استعمال کرتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، نہ وہ مرد مومن ہے نہ وہ عورت مومنہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنا اختیار استعمال کرے۔ پھر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا کسی بھی معاملے میں، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ تو بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو ہمیں گمراہی کے رستے پہ نہیں، ہدایت کے رستے پہ جانا ہے۔ ہدایت کا رستہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو حکم دے رہے ہیں، بات سمجھا رہے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے یہ حکم ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ سورۃ انفال ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جب تم بات کو سن لو پھر کبھی بھی منہ پھیر کے نہ جانا کہ میں نہیں کر سکتا، یا میرا مسلک یہ کہتا ہے، یا جو میں کرتا ہوں ٹھیک ہوں۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، حالانکہ انہوں نے کچھ نہیں سنا۔ جو شخص سن کے عمل نہیں کرتا اس نے کچھ بھی نہیں سنا۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہمارے اور یہود کے درمیان فرق یہ ہے، جب اللہ یہود کو حکم دیتے تو وہ کہتے سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، مانیں گے نہیں، صاف پیغمبروں کو کہہ دیتے۔ لیکن اس کے برعکس جو ہمارے اسلاف تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یا اس کے بعد نیک اور صالح انسان، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، قیامت تک کے لیے جو اس احسان والے رستے کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کی ہمیشہ ایک ہی بات رہی ہے کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات سن لی، اب ہم اطاعت کریں گے۔ اگر تو ہم ایسے ہیں تو یقین جانیے ہم جیسا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ تو اگر اس کے برعکس ہے تو پھر ہمارا ایمان ایک خوش فہمی تو ہو سکتا ہے، اسے ایمان کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کی قسم، اللہ نے قسم اٹھا کے کہی فلا وربک،
تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، وہ شخص ایماندار نہیں ہو سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، کہ جب اس کے سامنے اللہ کے رسول کوئی فیصلہ کر دے یا کوئی حکم دے وہ اپنے دل میں تنگی بھی محسوس کرے تو اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں وہ ایماندار نہیں ہے۔ ہم دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یقین مانیے ان آیات کو پڑھ کے انسان کانپ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری دنیا کا اصول ہے کہ ایک شخص ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہر بات میں ہماری بات کی مخالفت بھی کرے تو کیا ہم استحقاق رکھتے ہیں نا ہم اس سے پوچھیں یہ کیسی محبت ہے؟ ہر بات میں میرے اختلاف کرتے ہو، جو بات کروں اس کے خلاف چلتے ہو، تو یہ کیسی محبت ہوئی؟ آج امت مسلمہ کی کیفیت یہی ہے کہ جب یہ نعت خوانی کرتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں تو زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں، جب اللہ کے رسول کی سنت کا معاملہ آتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ ایک شخص یمن کا وہ بھی آیا ہوا تھا، اس نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور دیکھ کے پوچھا یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر کہنے لگے رسول اللہ کا حکم ہے اور سنت ہے۔ اس نے کہا ارأیت ان زحمت ارأیت ان غلبت، کیا اگر میں بہت زیادہ رش دیکھوں اور یہ دیکھوں کہ میرا بس نہیں چلتا پھر بھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اجعل ارأیت بالیمن، تم اپنی رائے کو اپنے یمن میں لے جا، تیری رائے کی مجھے ضرورت نہیں۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، میں نے رسول اللہ کو اس کا استلام کرتے ہوئے اور اس کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو اپنی رائے اپنے ملک میں لے جا، مجھے تیرے رائے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ بہت معروف ہے۔ حضرت امام مالک وہ تھے جنہوں نے 40 سال تک مسجد نبوی مصلی رسول پہ امامت اور جمعہ پڑھایا اور رسول اللہ کی حدیث کا درس دیا۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے پاس بغداد سے خلیفہ بنو عباس ہارون رشید چل کے آیا تھا اور اس نے آ کے التجا کی تھی، اے امام وقت، میں آپ کی کتاب موطا امام مالک کو بطور قانون عالم اسلام میں نافذ کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیجئے۔ امام مالک نے کیا کہا؟ یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، اگر ہماری بات کوئی کوڈ بھی کر دینا ہم زمین سے اچھل کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ خلیفہ وقت سامنے ہے اور دنیا کی اسلامی تاریخ میں ہارون رشید کے دور میں جتنی اسلامی سلطنت تھی وہ کبھی نہیں پہلے بھی بیاباد میں بھی ہوئی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اس کتاب کے اندر کچھ تو رسول اللہ کے فرامین ہیں، اس کے لیے تمہیں میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جس کو مرضی سناؤ۔ کچھ میرے فتوے ہیں وہ درست بھی ہو سکتے ہیں، خدا نخواستہ اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے قسم اٹھائی، واللہ باللہ سمت اللہ، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، مجھے اللہ کی قسم، اس کائنات میں دنیا کے ہر بندے کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے اس قبر والے کی۔ اشارہ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہرہ کی طرف۔
کا صرف وہ شخصیت ہے دنیا میں جس کی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اجازت نہیں دے سکتا۔ رسول اللہ کی بات دنیا میں نافذ کرو، ان کا حق ہے، اللہ نے یہ استحقاق دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ حکومت، وہ اسلامی سلطنت خیر پہ قائم ہی تب رہ سکتی ہے جب وہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں اپنی مملکت کو قائم کریں گے۔ آج بدقسمتی 60 سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں، کہیں پہ بھی ہمیں رسول اللہ کی من و عن اطاعت اور فرما برداری والی حکومت نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیو، امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، آ کے عرض کرنے لگا میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں جی، احرام کہاں سے باندھوں؟ یہ مدینہ منورہ کی بات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے 7 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے جس کا نام ذوالحلیفہ ہے، وہاں جا کے احرام باندھو اور تلبیہ پکارتے ہوئے مکے کی جانب چل پڑو۔ پھر عمرے کا سارا طریقہ بتایا۔ جب اس نے سب کچھ سن لیا، کہنے لگا میں تو نبی کریم سے محبت کرتا ہوں، میں احرام آپ کی قبر کے پاس سے باندھوں گا، کیونکہ آج ہمارا ذہن بھی یہ بنا ہوا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، محبت میں جو مرضی کر لو۔ اس نے بھی یہی کہا مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، اس لیے میں احرام یہاں سے باندھوں گا۔ حضرت امام مالک نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا کہ دیکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے، حدیبیہ کے مقام پہ روک لیے گئے، آپ اور آپ کے ساتھ 1400 صحابہ سب نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔ پھر جب آپ واپس آ گئے، عمرہ نہ کر سکتے، عمرہ قضا کے لیے جب گئے تو احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔ جب مکہ 8 ہجرت کے 8ویں سال فتح ہوا تو ہجرت کے 9ویں سال نبی کریم نے حضرت ابو بکر کو بھیجا حج کے لیے امام مقرر کر کے۔ آپ اس لیے نہیں گئے کہ لوگ ننگا طواف کرتے تھے اور ابھی تک بت وہاں موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ احرام باندھو ذوالحلیفہ سے۔ پھر آپ خود جب حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، سب نے احرام باندھا ذوالحلیفہ سے۔ اس لیے میں تمہیں رسول اللہ کا فرمان اور آپ کا عمل دونوں بتا رہے ہوں کہ احرام وہاں سے باندھو، یہاں سے نہ باندھو۔ وہ شاید کوئی ضدی مولوی تھا، کہنے لگا نہیں میں تو یہیں سے باندھوں گا۔ آپ نے پھر پیار سے سمجھایا کیا تو نے رسول اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میرے طریقے سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ پھر آپ نے ایک دوسرا فرمان اس کے سامنے پڑھا۔ آپ نے فرمایا، نبی مکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی، جس نے میری بات کی نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ شاید اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جس طرح آج بھی ہیں کہ کچھ کر لو ان کی جو ہے پرنالہ وہیں پہ رہتا ہے۔ کہنے لگا نہیں جی میں تو یہیں سے کروں گا۔ امام مالک کو غصہ آ گیا۔ آپ نے پھر قرآن کی ایک آیت پڑھی۔ آپ نے فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ تمہیں اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ سے ڈر نہیں آتا
کہ اللہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا کر دے یا دردناک عذاب میں نہ ڈال دے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی رسول کی مخالفت یہ اتنا بڑا جرم ہے، اس کے متعلق اللہ ایک مقام پہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص ہدایت پانے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جبکہ اس کے سامنے ہدایت کے سارے رستے کھل کے بیان ہو گئے۔ ہدایت کا رستہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ہدایت کا رستہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت کا رستہ نہیں۔ نبی کریم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگوں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرا طریقہ ہے، جب تک ان دونوں کو اپنائے رکھو گے گمراہی نہیں آئے گی، اگر ان میں سے کسی ایک کو مس کرو گے تو تب بھی گمراہ، اگر اس میں کوئی تیسری چیز ایڈ کرو گے تو تب بھی گمراہی آ جائے گی۔ تو اللہ حضرت امام مالک نے اسے کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ، تو اللہ نے بھی ہمیں سمجھایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا واضح دلائل آنے کے بعد، ہدایت کو پہچان جانے کے باوجود، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ ایمانداروں کے رستے کو چھوڑ کے کسی اور رستے کو اپنائے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر اللہ دی مت مار دے گا کہ جا جدھر جانا ہی جائے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، دل کو سیدھا رکھنا ہے تو اس بات کو تسلیم کرے جو سورۃ انفال میں اللہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے اہل ایمان، جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا حکم دیں یا کسی بات پہ بلائیں فوراً قبول کر لو۔ اگر ایسا نہ کیا، اللہ یا اس کے رسول کی بات کو فوراً تسلیم نہ کیا، اسے قبول نہ کیا، اس کے سامنے سر نہ جھکایا، اس کو اپنی اطاعت کے لیے تیار نہ کیا، تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ ساری باتیں سمجھ آئیں گی لیکن نہیں سمجھ آئے گی کہ دین کی سمجھ نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، عمر بن حشام جسے اللہ نے ابو جہل کہا تھا، یہ مکے کے اندر اسے ابو الحکم کہتے تھے، یہ فیصلوں کا باپ ہے، اگر کسی نے فیصلہ کروانا ہے تو عمر بن حشام کے پاس جاؤ، یہ ابو الحکم ہے، فیصلوں کا باپ۔ لیکن اس نے اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننے کے باوجود تسلیم نہیں کیا تھا، اللہ نے اس کا نام ابو جہل رکھا تھا۔ تو اس لیے اسے ساری باتیں سمجھ آتی تھی، نہیں آتی تو قرآن کی نہیں آتی تھی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہو جائے گا۔ اور اسی موقع پر رسول اللہ نے ایک دعا فرمائی، آپ نے فرمایا تم اللہ سے التجا کیا کرو، یا مصرف القلوب، کہا ابن آدم کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے پھیر دیتا ہے، اس لیے تم اللہ سے التجا کیا کرو، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر لے، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو جمع دینے والے میرے دل کو اپنی اطاعت اور فرما برداری پہ جمع دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنی طرف موڑ لے۔ تو پھر فرمایا جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی پرواہ نہیں کریں گے تو پھر فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، پھر اس فتنے سے ڈرنا جو خاص برے لوگوں پہ نہیں،
سارے لوگ اس فتنے کی لپٹ میں آ جائیں گے۔ اے امت اسلام، کیا ہم فتنوں میں مبتلا نہیں ہیں؟ کیا ہمارے سیاسی اور مذہبی اعتبار میں دل بغض سے بھرے نہیں ہوئے؟ ہم ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتے؟ ایک دوسرے پہ لعنتیں نہیں ڈالتے؟ یہ وہی فتنہ ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دور ہو گئے تو اللہ نے جس فتنے کی وارننگ دی تھی اس میں ہم مبتلا ہو گئے۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے تھے، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات، اے اللہ جتنے دنیا میں مسلمان مرد ہیں اور مسلمان عورتیں ہیں سب کو معاف کر دے، والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ جتنے مومن مرد ہیں اور جتنی مومن عورتیں ہیں سب کو معاف کر دے، اللہم الف بین قلوبنا، اے اللہم الف بین قلوبہم، اے اللہ ان سب کے دلوں میں الفت ڈال دینا۔ یہ الفت اس وقت ہوتی ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے انسان نکل جاتا ہے، اللہ دلوں میں ایک دوسرے کے متعلق نفرت ڈال دیتے ہیں۔ ہم اپنی لڑائی ہی ساری زندگی لڑتے رہتے ہیں، ہمیں نہ اللہ کی پرواہ ہوتی ہے نہ اس کے رسول کی۔ اور آپ اپنے سیاسی سینیریو میں بھی دیکھ لیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہاں تک اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ بعض نے کہا کہ ہمارا نبی ہی ہمارا لیڈر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے زیادہ گمراہی کیا ہو سکتی ہے جس میں مبتلا مسلمان ہو چکے ہیں؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، آج میرے اور آپ کے لیے اس ساری بات میں سبق یہ ہے کہ ہمارے لیے نجات اور فلاح کا رستہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہے، اور ہماری کامیابی کا زینہ رسول اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ اور ہم میں سے کسی کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی کام کریں۔ اللہ نے سورۃ حجرات کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول سے آگے قدم بڑھانے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی اطاعت میں پیچھے پیچھے چلنا۔ اللہ ہمیں ایسی ہی زندگی نصیب فرمائے، جب تک زندہ رکھے اللہ اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت میں زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ اس کے علاوہ جتنے رستے ہیں گمراہی کے، ضلالت کے اور جہنم کے رستے ہیں، اللہ ان رستوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر